سرکار کی امت کے ولی، حضور کی امت کے اولیاء، کملی والے کی امت کے وہ خوش نصیب طبقہ جنہیں اللہ رب ذوالجلال نے ولایت کا تاج عطا فرمایا، جنہیں خالق کائنات نے اپنے قرب کا اعزاز عطا فرمایا، جنہیں اللہ رب ذوالجلال نے محبوب کی بارگاہ کا مقبول بندہ بنایا، اور وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب ذوالجلال نے عظمت، عزت، شرف اور کمال کا اعزاز اور سعادت عطا فرمائی۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے متعلق کہیں مختلف مقامات پر قرآن پاک میں واشگاف الفاظ میں اللہ رب ذوالجلال نے احکامات دیے۔ کہیں خالق کائنات نے فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھا راستہ چلا، تو وہ سیدھا راستے کی جب وضاحت کی باری آتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال نے وضاحت فرما دی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ سیدھا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ متعین اور اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والا راستہ ہے۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرما دیا۔ اور یاد رکھیے کہ اس آیت مبارک کے ترجمہ میں مختلف ترجمہ کرنے والے آپ دیکھیں گے۔ کہیں کہا گیا، کسی نے کہا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کسی نے کہا سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو ترجمہ کیا کمال ترجمہ فرمایا، اور فرمایا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ دکھانے کی بات وہ کریں جنہیں سیدھا راستہ نظر نہ آیا ہو، دکھانے کی بات وہ کرتے ہیں جنہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آیا، جنہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے سیدھے راستے نظر آ گئے، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ اعلیٰ حضرت، اور اسی طرح مختلف مقامات پہ اعلیٰ حضرت سرکار کے ترجمے کی جو خصوصیت ہے تو وہ بالکل زمانے پر عیاں ہے۔ تفسیر والا ترجمہ میرے امام احمد رضا نے فرمایا، بہرحال کہیں اس طبقے کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، یعنی تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ اور فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے حضور کے غلاموں، یہاں اس آیت میں بے شمار بات یعنی نکات ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے بندہ ساری زندگی کہتے رہے کہ میں رب کا، میں محبوب کا، میں محبوب کا، میں محبوب کا، یہ بات اور ہے، لیکن جب کبھی رب کہہ دے ایک مرتبہ کہ یہ میرا ہے، ساری زندگی ہم کہتے رہیں کہ ہم اس کے، ہم اس کے، ہم اس کے، یہ الگ ہے۔ ایک بار وہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، یہ مفہوم الگ ہے۔ ساری زندگی عاشق کہتا رہے کہ میں اللہ، میں اپنے محبوب کا، میں اپنے محبوب کا، میں اپنے محبوب کا، یہ الگ مفہوم ہے۔ اور ایک مرتبہ محبوب کہہ دے کہ یہ میرا ہے، جسے محبوب کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا اس نے اپنا مجھے دیوانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا،
حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. ساری زندگی عاشق آکھے میں اس دا، میں محبوب دا، میں محبوب دا. ایک مفہوم ہو رہے تے زندگی دے اندر ایک بار محبوب آکھ چھوڑے اے میرا، اے میرا. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. ہنس کر جو کہا اس نے اپنا مجھے دیوانہ. ہنس کر جو کہا اس نے اپنا مجھے دیوانہ. اور کمال کا شعر کا ہے کہ کیا لطف ہو معاشر میں میں عرض کیے جاؤں. کیا لطف ہو معاشر میں میں عرض کیے جاؤں. وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ. کیا لطف ہو معاشر میں میں عرض کیے جاؤں. حشر دا میدان ہوئے محبوب سامنے ہوئے تے میں عرض کیتی جا رہا ہوں ماں، میں عرض کیتی جا رہا ہوں ماں تے یار آکھے چھوڑو دیوانہ اے دیوانہ. کیا لطف ہو معاشر میں عرض کیے جاؤں. وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ. اللہ ساری زندگی رب کہہ دے کہ یہ میرا ہے. اس آیت میں وہ مفہوم ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. یہ عبادی والے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے. یہ نفس مطمئنہ والے لوگ ہیں. یہ وہ طبقہ ہے لوگوں جنہیں اللہ نے ولایت کا اعزاز عطا فرمایا، جنہیں خالق کائنات نے اپنی بارگاہ کے قرب کا اعزاز عطا فرمایا، جنہیں اللہ رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ کی عبادت کی سعادت عطا فرما دی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایک بار کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. زمانہ ایک طرف ہو جائے، دنیا ایک طرف ہو جائے، ماحول ایک طرف ہو جائے، زمانہ ایک طرف ہو جائے، لیکن زمانہ بدل سکتا ہے، ان کا ارادہ نہیں بدل سکتا. ان کے ارادے کی مضبوطی کی گواہی اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں. پھر ہوتا کہتا تنزل علیہم الرحمہ، پھر اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے، فرمایا کہ جہاں یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بیٹھ جاتے ہیں، جس جگہ پہ اللہ کے ذکر کرنے والے یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جس مقام پر اللہ کا ذکر کرنے والے یہ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور ملتا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اس محفل کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں. حضور اور انعام فرمایا وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پہ سایہ کر لیتی ہے. ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر پھیل کر ڈھونڈتے ہیں ایسی مجالس کو. رب کے فرشتے زمین پر پھیل کر ڈھونڈتے ہیں ایسی مجالس کو کہ جو مجلسیں اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں، وہ محفلیں جن پر اللہ کا، جو اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوں. پھر جب کوئی محفل ملتی ہے، حدیث میں آیا ہے ایک فرشتہ دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، آؤ ادھر آؤ، ہم جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ محفل ادھر. پھر
کیا ہوتا ہے؟ جب فرشتے محفل ختم ہوتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، پھر بھی پوچھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پوچھنا ضروری نہیں کہ بے علمی کی دلیل ہو۔ اگر حضور کسی صحابی سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ حضور کو علم نہ ہو۔ اگر پوچھنا، سوال کرنا بے علمی کی دلیل ہوتا تو پھر اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جانتا اللہ بھی ہے، رب کی عطا سے جانتے مصطفیٰ بھی ہیں، پوچھنے کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ رب کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں پایا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ یا اللہ نہیں۔ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں۔ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو یا اللہ اور حریص ہوتے عبادت میں اور کوشش کرتے عبادت میں۔ اگر وہ تیری دوزخ کو دیکھ لیتے مزید تیرا خوف ان کے دلوں میں سما جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نہ دیکھا پھر بھی مجھے مان کے سجدے کر رہے ہیں۔ انہوں نے میری جنت کو نہ دیکھا، نہ دیکھے ہوئی چیز کو وہ طلب کر رہے ہیں، مجھ سے ڈر رہے ہیں، مجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ گواہ ہو جاؤ ہم نے انہیں پوری جماعت کو بخش دیا ہے۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، سنیے حدیث گل اگے وے بڑی مزے دی گل۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ پوری مجلس تو ایک طرف تھی، ایک بندہ تھا وہ ساتھ سے گزر رہا تھا، اپنے کسی کام کے لیے گزر رہا تھا، تو انہیں یہ محفل نظر آ گئی، وہ بیٹھ گیا، اپنے کام آیا تھا، اپنے کام آیا تھا، وہیں بیٹھ گیا، ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو جناب والا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، جی یا اللہ، فرمایا انہاں نال بیٹھ گیا، جی یا اللہ، فرمایا انہاں دی مجلس اختیار کر لئیے، جی یا اللہ، فرمایا دعائیں شامل ہو گئے، جی یا اللہ، لیکن مالک کو کسی اور کم آیا آئی، فرمایا انہاں دی محفل اچ بہ گیا نا، انہاں دے گوانڈ اچ، گواہ ہو جاؤ ہم نے انہیں بھی بخش دیا ہے، اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اور حدیث کا ایسا جملہ قیامت تک یہ جملہ اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت کا اعلان کرتا رہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے لا یشقا جلیسہم، اللہ فرماتا ہے اے خود تے درکنار انہاں دے نال بہن والا بندہ بھی کدے بد نصیب نہیں رہ سکتا، کدے بدبخت نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی مجلس میں، جن کی محفل میں سبحان اللہ۔ پھر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، کملی والے جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو
کسی نے لولائی دنیا دی زندگی دے نال، کسی دی محبت پیسے دے نال، کسی دا پیار پراپرٹی دے نال، کسی دا پیار پروٹوکول دے نال، لیکن او اللہ دے ولیوں دے نے جو آستا سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستا کون لوگ نے کسے دنائے غوث جلی، کسے دنائے ہند الولی، کسے دنائے داتا علی، کسے دنائے سیدنا مہر علی، جو آستا سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو جنہوں نے لو لائیے پھر کملی والے نے توڑ نبھائیے۔ آتنوں گل سناواں یمن دے ایک بابا جی نے نائے حضرت ابو الحسن محمد بن جلال الدین محمد، سارے بولو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابو الحسن سرکار جناب والا حضور دی بارگاہ دی مقبولیت نصیب ہوئی، ولایت دا تاج اللہ نے عطا فرمایا۔ ساری زندگی عبادت کردے ہیں گزری، 15ویں صدی دا کوئی پیر نہیں جڑا ڈرامے باز ہوئے، جڑا اداکار ہوئے، اے اداکار نہیں سن، اے محمد عربی دے وفادار سن۔ آج دے دنیا دے 2 نمبر پیر جنہ ولایت دیا سودے بازیاں کیتیاں، جنہ تصوف نو بازاری چیز بنا کے پیش کیتا ہے، اے اداکار ہور نے محمد دے وفادار ہور۔ میں قربان جاواں قبلہ انہوں اللہ دے حبیب دی بارگاہ دی حضوری نصیب ہوئی آئی۔ حضرت ابو الحسن محمد بن جلال الدین محمد رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار اللہ دے مقبول بندے ساری رات عبادت کر دینے تے جس ویلے دن ہوئے محمد دی حدیث دی کتاب ہاتھی چوے کملی والے دے غلام رہے نے، اے مسئلے پڑھا رہے نے تے غلامہ دے دل جگمگا رہے نے۔ میں قربان جاواں قبلہ، لیکن اونا دی کیفیت ہوندی آئی جس ویلے سبق پڑھاون دا ویلا آویا، سونے کپڑے پاونا، خوشبو لاونا، سر تے امامہ بدنا، جس ویلے جمعے تے آمن، نماز تے آمن، سونے کپڑے پاونا، عادت مبارک آئیونا دی، جس ویلے عمرے تے جاونا، سونے کپڑے خطاب واسطے جاونا، سونی شہانہ پوشاک پاونا، خوشبو لاونا، تے پھر اگلی کل سنو میرے نبی پاک دے غلاموں، اے خود بھی ولی سن، انہاں دی اماں بھی ولی آئی۔ ایک وار اماں نے منع کیتا ہے، توجہ، اماں نے منع کیتا ہے، پترا خیال کیتا کر ایسا فقیر لوگا سانو اے شاہانہ لباس چنگے نہیں لگ دے، فقیرانہ لباس پایا کر، لیکن اتھے راز ہو رہی ہاتھ کار ول دل یار ول۔ ماں نے منع کیتا پترا نہ کیتے کر، اتنے نمے کپڑے نہ پائے کر۔ ایک دہاڑ ادب دنال حاضر ہوئے نے اماں دی بارگاہ دے اندر، توجہ، اماں دی بارگاہ دے اندر، کیونکہ اللہ دے ولی کدے ماں دے بے ادب ہو سکدے، اللہ والا کدے
اپنے والدین دا بے ادب نہیں ہوئے گا، وہ جڑا اپنے والدین دا بے ادب ہوندا ہے شاد رکھو او رب رسول دا بھی بے وفا ہے تے او بد نصیب انسان ہے۔ قبلہ انہاں نے جس ویلے گل سنی ہے، ماں نے دوجی بار آکھیا تریجی بار آکھیا، انہاں رو کے عرض کی تھی حضور میرا نمے کپڑے پاون دا مقصد کوئی نخرہ نہیں ہوندا، کوئی تکبر نہیں ہوندا، بس میرے ذہن وچ خیال آندا ہے اساں جنہاں دے نوکراں ساڈے لجپال بھی بے مثال نے، سانوں بھی سونا بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا جس ویلے اے گل ہوئی ہے تے ماں نو گل کیتی ہے آکے حضور ہن تہاڈا میرا اس گل تے رائے دا اختلاف ہو گیا ہے، ہن اس دا فیصلہ اساں نہ کر دے حضور کرنگے کہ میں نو کپڑے پاونے چاہی دینے یا نہیں پاونے چاہی دینے۔ حضرت ابو الحسن محمد بن جلال الدین محمد رحمت اللہ علیہ گل کیتی ہے تے اماں نے فرمایا اتنی چھوٹی جہی گل واسطے حضور نو فیصلہ کرن واسطے کہہ رہے آئے آکے ہن حضور جانن تے ساڑیاں اداواں جانن۔ میں قربان جاواں قبلہ رات ہوئی ہے او مائی صاحبہ ستیاں نے اے اکھ بند ہوئی ہے اے اکھ کھلی ہے، حضور تشریف لے کے آئے نے، حضور دی کچہری لگی ہوئی ہے، حضور دی بارگاہ سجی ہوئی ہے، ایک پاسے سرکار دے صحابہ بیٹھن، دوجے پاسے حضور دی اہل بیت بیٹھن، تریجے پاسے اللہ دے ولیاں دی قطار ہے۔ او مائی صحابہ بیٹھ دیا نے اللہ دے ولیاں دی قطار دے اندر میرا پتر ابو الحسن بھی کھلوتا ہے تے حالت وے سونے کپڑے پائے ہوئے نے، سونا امامہ لایا ہویا ہے، حضور کپڑے انو ویکھ بھی رہے نے مسکرا بھی رہے نے۔ حضور فرمایا او مائی سن لے تیرا پتر بھی سانو پیارا لگدا ہے، اس دے سونے کپڑے بھی سانو پیارے لگے۔ اے حضور دی بارگاہ دے مقبول بندے ہوندے نے جنہاں حضور نال لائیاں ہوندیاں نے، اے او طبقہ جنہاں نو اللہ نے ولایت دا تاج عطا فرمایا۔ جناب والا انہاں دے وچوں ایک بابا جی نے نائے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جھانگ دا وسطہ بابا، جھانگ دا وسطہ بابا فقیر ہے، ساری زندگی اللہ اللہ کر دیا زندگی گزار چھوڑیے۔ جناب والا مصطفیٰ دے دین دی تبلیغ دا ایسا علم بردار جنہ دی تبلیغ بھی بے مثال، جنہ دا عشقی بے مثال ہے، عالم بھی بے مثال، صوفی بھی بے مثال، وہ جنہ دی ہر ادا کمال۔ بزرگی دا ویلا آیا بیمار ہو، توجہ ہے میرے بھائیوں اولیاء کو سبحان اللہ، بیمار ہوئے نے تے پورے جھنگ دے علاقے دے اندر ایک حکیم آئی، لیکن اس دا نظریہ سکھاں والا سکھ آئی، غیر مسلم آئی، بڑا قابل حکیم آئی، بیمار ہوئے بابا جی، بڑا علاج ہویا، بالآخر آپ دے خلفاء اس حکیم کول گئے نے تے آکھ دینے حکیم صاحب ساڑے مرشد نو دوائی دیو۔ رابطہ کیتا گیا، بڑا مشہور آپ دی کرام، رابطہ کیتا گیا جس ویلے آپ دے غلام
اس کول گئے نے متعصب آئی، تعصب والا آئی، ضد آئی، جناب والا اپنے نظریے دے نال بڑا جناب والا سٹینڈ لمن والا آئی حکیم، لیکن آکھن لگا کون آکے او سلطان آکے جیڑا ہو کردہ ہے ہو دیا ضرباں لائی جا جی میں مندئی یار منائی جا۔ اچھا آکھو سبحان اللہ، میں تو انہوں گال پوری سنا ماں اچھا بولو سبحان اللہ۔ ایک کونن اور جنہ دیا محبت دیا گلہ جنہ فرمایا آئی ثابت صدق ہاں قدم اگیرے، ثابت صدق قدم اگیرے، ثابت صدق جنہوں اللہ صدق دا مقام عطا فرماوے تے صرف صدق نہیں ثابت صدق قدم اگیرے، ایک منزل دوجی منزل اگلی منزل فرما دینے انہاں دی محبت دی معراج طے ہوندی جاندی ہے ثابت صدق قدم اگیرے، فرمانے نے پھر تائیوں رب لبھیوے لوں دے وچ ذکر اللہ دا، کمزور علی آواز نہیں چاہی دی، بیمار علی نہیں، محمد شیر دا کلام ہے، شیر بڑھ کے بول سبحان اللہ۔ لولو دے وچ ہاں ذکر اللہ دا ہر دم پیا سنی وے ظاہر بات توجہ این عیانی، ظاہر خالد بھائی ظاہر بات این عیانی ہر دم پیا سنی وے نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے، او جڑے زندہ رہ کے بھی مردہ ہوندے نے سن رہے نے لیکن جناب او نہیں سن رہے، لہم آذان اللہ یسمعون بہا، قرآن کہتا ہے ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، لہم آیون اللہ یبصرون بہا، اکھیاں دے ایڈے ایڈے ڈولے چائے بہنے لیکن اللہ نے نظرہ تو محروم کر چھوڑے ہیں، اے او ہوندے نے جڑے زندہ نے تاوی زندہ نے، جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہاں دیاں قبراں بھی زندہ ہو دیا نے۔ آؤ جناب والا گل مکاوا، او طبیب کول گئے نے، آپ دے غلام آکن لگے ساڑے بادشاہ ساڑے مرشد واسطے دوائی دے میں آ علاج کریں آ، او سکھ آئی غیر مسلم آئی، اس نے آکھے تسا جانو تہاڈا مرشد جانے میں جناب دوائی کوئی نہیں دیمنی، جس ویلے انہیں اصرار کیتا ہے چلا جا، اس نے آکھے نا نا میں اتے جا کے نہیں دوائی دیمنی، آکھے کیوں؟ آکھے میں سنے ہے بابا جس تے نگاہ کردہ ہے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا چھوڑ دا ہے۔ اچھا 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 بولو سبحان اللہ۔
کہ بابا جس تے نگاہ کردہ ہے کیوں لوگوں اے کوئی عام نہیں سن، اے علی والے، اے نبی والے، اے اللہ والے مرشد کے در سے جو ملے وہ ضرور پہنچے علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ اے اللہ والے سر جناب والا حضرت سلطان باؤد متعلق اس نے آکھے سکھائی غیر آئی لیکن پھر بھی من گیا کہ اے بابا جس تے نگاہ کردہ ہے کلمہ پڑا چھوڑ دائے۔ سکھ ہو کے من گیا ولیانو، اوے سکھ ہو کے من گیا ولیانو، اوے ولیانو نہ مننے، سکھ نہ مننے، ہندو نہ مننے، اوے کلمہ پڑھن والے آ تیرا مقدر کلمہ بھی محمد دا پڑھدا ہے تے محمد دے وفاداراں دا انکار کردا ہے۔ میں قربان جاواں قبلہ آؤ گل مکاواں تے اس نے جس ویلے آکھیا میں نہیں جانا چیک اپ واسطے، آکے کوئی حل، آکے بابے دی کمیز لے آؤ، بابے دا چولا لے آؤ، اچھا بابے دی کمیز لے آؤ تے جناب میں کمیز نو ویکھ کے دوائی دے دیواں گا۔ غلام گئے نے آکے بابا جی او سکھ حکیم ادھر نہیں آ رہا، آکے کیوں؟ آکے ڈر دائے بابا کلمہ پڑا چھوڑے گا تے اللہ دے فقیر مسکرا پہنے، آکے آنکھ دا کہوے، آکے آنکھ دا جناب چولا یا کمیز لے آؤ تے میں دوائی دے دیواں گا تے محمد دا غلام مسکرایا۔ اللہ دی رحمت نو جوش آیا، چولا چایا، غلام نے کمیز چایا تے جس ویلے اس سکھ کول گئے نے چولا نہیں آیا، اس کا نصیب آیا، اس چولے نے بھی محمد دا کلمہ پڑھایا۔ چولا دیکھدا گیا ہے تے زبان تے جاری ہویا سی لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ۔ تائیں فرمانے نے نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے۔ اللہ رب ذوالجلال حاضری قبول